بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر حی السلامہ جدہ کی پیشکش۔ درس کا عنوان ہے تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت۔ درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ ٹوٹے گلاسوں میں پانی نہیں پینا، ٹوٹے آئینے نہیں دیکھنا ورنہ قسمت ٹوٹ جائے گی۔ یہ سب توہم پرستیاں واللہ بتلا رہا ہوں یہ امت مسلمہ میں موجود ہے، اور ہماری مائیں بہنیں اور مرد عورت سب اس کے اندر ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو یہ تعویذ گنڈے پلیتے کرنے والے ایک تو اللہ سے نہیں ڈرتے، واللہ اللہ سے نہیں ڈرتے یہ جتنا جن سے، بھوت سے، شیطان سے ڈرتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کہیں کھیت دیکھنے جا رہے ہیں یا کہیں باہر نکلے، اندھیرا ہے دیہاتوں میں، کہاں بجلی لائٹ ہوتی ہے؟ آپ کے یہاں پہ سعودی عرب میں اتنا لائٹ، ہمارے یہاں ملکوں میں اتنی لائٹ نہیں ہوتی۔ ذرا سا کہیں سے چوہا دوڑ گیا، مارے ڈر کے لنگی ونگی چھوڑ کے بھاگا بیچارہ، کھر سے ہوا تو سمجھا بس آ گئی سواری۔ ڈر جاتے ہیں شیطان سے، جن سے، بھوت۔ ارے شیطان، اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کا جو جال ہے بڑا ہی کمزور ہے۔ شیطان ڈرنے کے لیے تھوڑی ہے، اللہ سے ڈرو، شیطانوں سے نہ ڈرو۔ اور پھر اس کا دوسرے نقصان میں یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہر چیز جہاں بھی بیماری ہوئی فوراً شیطان اور جن کے اثرات سوچنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسی اثر سے یہ ہوا ہے، اور پھر اس کے لیے اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں ہر شرک کو، ہر خرافات کو جائز سمجھ کر کے ہمارے لوگ وہ کر گزرتے ہیں، اور کہاں کہاں منہ مارتے ہیں جہاں ان کو بتا دیا جائے کہ ان کے اس بیماری کا علاج ملے گا، واللہ وہاں پہنچ کر کے وہ سب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے، یہی تعویذ اور گنڈوں کے ذریعے سے، ہمارے جو پروفیشنل مولوی لوگ ہیں، ٹریڈ مارکا بیچارے، تعویذ اور گنڈے خوب لکھ کر کے ایک مقام بنایا ہوا ہے۔ مسجدوں کے بغل میں ایک حجرہ شریف ہوتا ہے، وہاں پر تو پرچیاں بٹتی ہیں، سر درد، سب نزلے وزلے، سب پرچیاں، وقت دیا جاتا ہے۔ ہیملٹن روڈ کشمیری گیٹ کی مسجد جو ہے، اس مسجد کے بغل میں ایک کمرہ ہے، اس میں تو باقاعدہ وہ آبائی اور خاندانی بک ہے، وہاں بیٹھ کر کے وہ تعویذ اور گنڈے ہی لکھتا ہے مولوی، اور خوب بزنس چلتی ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح، اس کے مفاسد اور اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اس طرح کے پاکھنڈی غیر مسلم بھی، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں چاہے نہ ہوں، مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، یہ لوگوں کے، امت کے مال پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں اور اپنی روٹی کماتے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک انسان مادی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے، اور ایمان اور عقائد کے اعتبار سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کھوکھلا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ چوتھا نقصان اس کا یہ ہے کہ انسان تعویذ اور گنڈے کے چکروں میں پھنس کر جو قرآن و سنت کا صحیح علاج ہے وہ بھول جاتا ہے، اور اس سے دور ہو جاتا ہے اور چھوڑ بیٹھتا ہے، اور اس طرح سے جہالت کا شکار ہو کر وہ بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کبھی پیلی بھیت جا رہا ہے، کبھی بریلی شریف جا رہا ہے، کبھی اجمیر شریف جا رہا ہے، کبھی لاہور شریف جا رہا ہے، کبھی جو ہے پاک پٹن شریف جا رہا ہے، کبھی ملتان شریف جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے، کبھی جھجویری، کبھی اجویری، کبھی اجمیری، کبھی گڈیری، کبھی پھٹیری، کبھی سارا علم گلم بیچارہ اسی چکروں میں پھنس کر سب کچھ کھو دیتا ہے، واللہ بتلا رہا ہوں۔
परेशान है लोग, जनाब अली परेशान है। और ये जादूगर एक जिन्नात छुड़ा कर 10 जिन्नात तुम्हारे पीछे छोड़ देते हैं। और अगर वो सुन लें कि ये मुर्गा सऊदी अरब से, खलीज से, कुवैत से, दुबई से, बहरीन से और कहां कहां से आया हुआ है, फिर तो उसकी जनाब अली परमानेंट पेशेंट आप उसके हो गए। मेरे भाइयों, इसलिए ये नुकसानात हैं इसके। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से अपने लो को लगाओ, अल्लाह को शिफा देने वाला समझो। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो असबाब इस दुनिया में बनाए हैं फ़ायदा उठाने के, उन असबाब से फ़ायदा उठाओ। असबाब समझते हैं किसको कहते हैं? ज़रिया। गाड़ी से आप कंदरा अलबरका इंटरनेशनल स्कूल आए, ये गाड़ी असबाब है, सबब है यहाँ पहुँचने, ज़रिया। तो इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने दुनिया में बहुत सारे असबाब पैदा किए हैं। ये ज़मीन के ऊपर आप चलते हैं तो ये ज़मीन सबब है। ये ज़मीन क्या है? अल्लाह के बनाए हुए असबाब में से एक सबब है। हवा एक सबब है, पानी एक सबब है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बनाए हैं। तो समझा रहा हूँ, सबब समझो, ताकि बहुत सारे भाई लोग कहते हैं इतना बड़ा बड़ा लफ्ज़ बोलते हैं समझ नहीं आती। असबाब ये सबब की जमा है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने असबाब बनाए हैं इस दुनिया में, उन असबाब को इख्तियार करो, अल्लाह ने उसका हुक्म दिया है। लेकिन क़ज़ा और क़द्र पर, तकदीर पर ईमान रखते हुए नफ़ा पहुँचाने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, इसी तरह नुकसान पहुँचाने वाला, शिफा देने वाला और हर सबब में खूबी पैदा करने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को समझें और उस सबब को इख्तियार करें। इस्लाम इसका हुक्म देता है। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। क्या मुसलमानों, जब जुमे की नमाज ख़त्म हो जाए तो मुंतशिर हो जाओ। क्या हो जाओ? मुंतशिर हो जाओ, फैल जाओ। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो फजलो करम दुनिया के अंदर रखे हैं उसको ढूंढो, उसको तलाश करो, तिजारत करो और रोज़ी रोटी कमाओ। अल्लाह अकबर, रोज़ी तलाश करो। सूरह जुमा आयत नंबर 10। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, फ़मशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही। सूरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि ऐ दुनिया के लोगों, ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन के कंधे पर, इस रुए ज़मीन पर, इस कंधे पर चलो, ज़मीन के कंधे पर, और अल्लाह की दी हुई रोज़ियों को खाओ, ढूंढो, तलाश करो, रोज़ियाँ खाओ। इस्लाम ने यह हुक्म नहीं दिया है कि तस्बीह मुसल्ला लेकर किसी गोशे तन्हाई में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू और ऊपर से दस्तरखान का इंतज़ार करो। नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया कि हमारी इस दुनिया से फ़ायदा उठाओ और जो हमने रोज़ियाँ रखी हैं उसको हासिल करो। चुनांचे अल्लाह फरमाता है, वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। कि ऐ मुसलमानों, काफिरों के मुकाबले के लिए जहां तक तुमसे हो सके कुव्वत तैयार रखो, घोड़े तैयार रखो, और इस सामाने जंग से अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन पर धाक जमी रहेगी। जब तुम्हारे हाथों में हथियार होंगे, जब तुम्हारे कदमों के नीचे घोड़े होंगे, जब तुम्हारे पैरों के नीचे घोड़े होंगे, तो तैयारी रखो, इससे दुश्मन के ऊपर क्या होगी? धाक जमी रहेगी। ये नहीं कि अल्लाह का नाम लेकर निहत्थे जाकर के रोडों के ऊपर खड़े हो जाओ, मुजाहरे करो और कहो ऐ अल्लाह भेज फरिश्तों की फौज और हमारी मदद करेगी। नहीं, अल्लाह ने कहा असबाब इख्तियार करो, हथियार ले लो, फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा करो। समझ आई कि नहीं आई? हाँ, तो असबाब इख्तियार करो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी मुराद को पूरी करूंगा। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, आकिलहा व तवक्कल औ अतलुकहा वो अतवक्कल, क़ाल अक़िलहा व तवक्कल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी, अपने सवारी को बांध कर अल्लाह पर भरोसा करूं या उसको छोड़कर अल्लाह पर भरोसा करूं? सुने, ये बदू आराबी तवक्कुल का मफहूम समझ रहा है, तवक्कुल का माना जानना चाह रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या कि अल्लाह के नबी, अल्लाह पे भरोसा करो तो जो मेरी सवारी है उसे खूंटे में, रस्सी में बांध कर अल्लाह पर भरोसा करूं या उसकी नकील छोड़ दूं और फिर अल्लाह पे भरोसा करूं? तो अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया? अक़िलहा व तवक्कल, उसको बांधो फिर भरोसा करो। पहले उसको बोलो, असबाब अख्तियार करो और भरोसा किस पर करो? घर के अंदर चाबी ताले मजबूत करके रखो और भरोसा किसके ऊपर करो? ये नहीं कि घर के चौपड़ दरवाजे आपने खोल दिए और सो गए ठर्रा के, अल्लाह मालिक है,
ہمارے بہت سارے احباب ہیں گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، گھر میں کیا ہو رہے ہیں؟ بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہاں نکلے ہیں؟ تبلیغ کرنے۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ارے تمہاری دکان کیا ہوگی، تمہارا مال کیا ہوگا، تمہارے بیلوں کو کون کھلائے گا، تمہاری بھینس، تمہاری بیوی؟ اللہ مالک ہے، اللہ ان کے بھینسوں کا مالک، ان کے گھر کا مالک، ان کی بیوی کا مالک۔ ان کو حکم دیا ہے کہ اس طرح سے نکلو بھائی چھوڑ چھاڑ کے۔ اللہ اپنے دین کا مالک نہیں ہے کہ تم کو کہا چھوڑ چھاڑ کے چلو ہمارے دین کی عبادت کرو؟ بولو، اگر اللہ تمہارے بھینس، تمہاری بیوی، تمہارے بچوں کا مالک ہے تو اللہ اپنے دین کا بھی مالک اور محافظ ہے کہ نہیں؟ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ تم اس طرح سے گھروں پر چیختے چلاتے بچوں کو چھوڑ دو اور کہہ دو اللہ مالک ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اعقلھا وتوکل، باندھو اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ اگر اس طرح کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے کہ دروازہ کھول دے اور اللہ پہ بھروسہ کرے، سواری چھوڑ دے اللہ پہ بھروسہ کرے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ بولو، مذاق اڑانا ہے کہ نہیں مذاق اڑانا؟ کل کو دشمن کیا کہیں گے؟ ہاں بڑے بھروسے کی بات کر رہے تھے، تمہارا اللہ کہتا ہے یہ دیکھو ہو گیا۔ نہیں، پہلے اس کو باندھو، دروازے بند کرو، تب جا کر اللہ کے عز و جل کے پہلے اسباب اختیار کرو۔ اسے ترک کرنا میرے بھائیو یہ جہالت ہے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ کر لینا یہ بھی جہالت ہے۔ اسباب مہیا کرو اور بھروسہ کس کے اوپر کرو؟ محنت کرو، اپنے طاقت اور بازو کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ اللہ نے جتنا لکھا ہے اتنا تمہارے پاس آئے گا، لیکن تم محنت کرنے سے بولو نہ رکو، محنت کرو، تم مزدوری کرو، تمہارا وہ مقدر ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اور اگر محنتوں کے اوپر روزیاں ملتی تو پتھر توڑنے والی وہ عورتیں بیچاری جو روڈوں پر، یا وہ مرد دن بھر پتھر توڑتے ہیں، 100 روپے پاتے ہیں، لیکن جا کر ایک منشی ان کی حاضری لے کر کے آتا ہے، سائے میں گاڑی میں اترتا ہے، حاضری لیتا ہے اور آ کر کے 1000 روپے ڈیلی اس کو ملتے ہیں۔ اس کی محنت زیادہ یا پتھر توڑنے والوں کی محنت زیادہ؟ تو محنتوں کے اوپر روزیاں نہیں ملتی ہیں، اللہ عز و جل روزیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ کی آفس میں، آپ کی کمپنی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں 4000 ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، کرسیاں توڑتے ہیں، آپ دن بھر 8 گھنٹے 9 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو، آپ کی تنخواہ 2000۔ یہ اللہ عز و جل نے روزیاں تقسیم کی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب اسے 4000 مل رہے ہیں تو مجھے کیوں نہیں مل رہے ہیں، میں بھی نوکری چھوڑوں بیٹھوں کھراٹے لے کر یا مسلح تسبیح لے کر کسی گوشے میں بیٹھوں، نہ، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ اپنے فرض کو ادا کریں۔ اللہ عز و جل جو اس کو 400 میں برکت دے رہا ہے، اللہ اسی 2000 میں 200 میں تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ کھلانے پلانے والا اللہ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تو آپ اسباب اختیار کریں، اسباب میں صحیح نتائج پیدا کرنا یہ اللہ عز و جل کا کام ہے، آپ اسباب کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان سنو، ذرا سنو غور سے مسلمانوں، توجہ میری طرف۔ اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، سورہ الواقعہ آیت نمبر 63 اور 64، کہ اے انسانوں بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، جو منی تم عورت کے رحم میں ٹپکاتے ہو، ذرا بتلاؤ تم اس سے بچے کو بناتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ بولو، کتنی زندہ مثال اللہ عز و جل دے رہا ہے دنیا والوں کو، کتنی زندہ مثال ہے، اور سارے انسانوں کے لیے ہے، عیسائی ہو، ہندو ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، سب کے لیے، زردشتی ہو، پارسی ہو، سب کے لیے، کہ جو منی، جو بیج تم اپنی عورتوں کے پیٹ میں بوتے ہو، ٹپکاتے ہو، اس سے تم بچہ بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ کون بناتا ہے؟ بولو، اللہ بناتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ارأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے میرے بندو بھلا بتلاؤ یہ بیج جو کھیتوں میں تم بو کر مٹی میں ملا کر زمین کے نیچے دفن کر کے چلے آتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر کسان ہو، اگر زراعت پیشہ ہو تو ذرا دھیان دو، غور کرو، ہفتہ بھر گزر جاتے ہیں، ہر صبح جا کر کے کھیت کو دیکھ کر چلے آتے ہو
کہ ان سے شگوفے کوپلیں نکلی ہیں کہ نہیں نکلی. اور ایک دن 8 10 دن 20 دن کے بعد جب وہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں نکلتی ہیں تو تمہارا سینہ کتنا کشادہ ہو جاتا ہے. تم نے کوپلیں نکالی ہیں, کسی دیوی دیوتا نے نکالی ہے, کسی بت اور مورتی نے نکالی ہے, کسی نبی رسول پیر درگاہ مزار والے نے نکالی, کس نے نکالی ہیں؟ اللہ فرماتا ہم نکالنے والے ہیں. تم کون ہوتے ہو؟ میرے بھائیوں, اس لیے اسباب پر بھروسہ کر لینا اور توکل کر لینا, صرف اسباب پر بھروسہ کر لینا یہ کفر ہے. اسباب اختیار کرنا یہ ہمارے لیے حلال ہے, جائز ہے, واجب ہے, لیکن بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ عز و جل کے اوپر بھروسہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے. اب میں آپ کو بتلاؤں, آئیے, اسلام جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں, اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد میں اب آگے بڑھیے. ایک فطری دین ہے, ایک مکمل اسلام ہمارا مکمل دنیا اور آخرت کے لیے مکمل رہنمائی دیتا ہے. جس طرح آخرت میں صحت بخش قانون بتلا کر تمہاری آخرت کے اندر خوشی و مسرت دینے کی ضمانت دیتا ہے, اسی طرح یہ اسلام دنیا میں جو تم زندگی گزارتے ہو اس زندگی کے اندر خوشی و مسرت بھرنے کی بھی وہ ضمانت دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ تم وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم مسلمان ہو. شرط یہ ہے کہ تم اسلام کے پیروکار بنو. اس کے اندر انسانیت کے تمام مسائل کا حل اس قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. اسلام نے انسان کو کسی بھی میدان میں اندھا نہیں چھوڑا ہے, بلکہ ہر ضرورت, ہر حاجت, ہر ضرورت کے آداب اور ہر ضرورت کی چیزیں بتلائی ہیں, حتیٰ کی قضائے حاجت, پیشاب اور پیخانے کرنے کے طور اور طریقے اور اس کے آداب تک اسلام نے ہم کو بتلائے. جس اسلام نے ہمیں یہاں تک بتلایا ہو, بتلاؤ اس اسلام نے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں کیا چھوڑ دی ہوں گی؟ ہرگز نہیں, سب چیزیں موجود ہیں. چنانچہ میرے عزیزو, اسلام نے مختلف بیماریوں کے لیے 2 علاج کے طریقے متعین کیے ہیں. ذرا غور سے سننا. اب میں وہ آخری نتیجے پر پہنچ رہا ہوں. میں نے بتلایا تعویذ اور گنڈا ایک علاج کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. اب آؤ میں بتلاؤں کہ اسلام کیا طریقے علاج بتلاتا ہے ہم کو. اسلام 2 طریقے بتلاتا ہے علاج کے. میری بات آپ حضرات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ اسلام 2 طریقے علاج بتلاتا ہے. ایک علاج کا طریقہ دواؤں کے ذریعے سے, دوا استعمال کی جائے, جس مرض جس بیماری کی جو دوا ہو اس کو استعمال کی جائے. اور دوسرا علاج دعاؤں کے ذریعے سے, ذکر اور اذکار کے ذریعے سے, ذکر اور اذکار اور دعاؤں کے ذریعے سے. سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرض میں مبتلا ہوتے تو آپ اپنا علاج خود فرماتے تھے. آپ اپنا علاج خود فرماتے تھے دواؤں سے, اور خود دوسروں کو تلقین فرماتے تھے دواؤں کے استعمال کرنے کے لیے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے صحیح بخاری, امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی بیماری اس دنیا میں, اللہ نے کوئی بھی بیماری, جب بھی کوئی بیماری اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے تو اس کی شفا اور اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اس دنیا میں نازل فرمائی ہے. اللہ نے, بولو, جو بھی بیماری اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں نازل فرمائی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوا بھی. اور ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے, بتا دوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جب تمہارے کھانوں میں مکھی پڑ جائے تو اس کو ڈبو دیا کرو, ڈبو کے نکال کے باہر پھینک دیا کرو. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ تمہارے کھانوں میں گرتی ہے تو ایک پر اس کا نیچے ہوتا ہے, دوسرا پر اوپر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جو پر سالن یا دال یا آپ کے کھانے کی چیز میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ اس پر کے اندر زہر ہوتا ہے, اور اس کے دوسرے پر میں اسی زہر کا توڑ ہوتا ہے.
تو وہ زہر کا جو پر ہے تمہارے کھانے میں ڈال دیتی ہے، لیکن جو شفا والا پر ہے اسے وہ اوپر اٹھا کے رکھتی ہے۔ اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ڈبو دیا کرو، تاکہ جو زہر اس کی وجہ سے کھانے میں پڑا ہے دوسرا پر ڈوبے گا، وہ زہر کا اثر کیا ہو جائے گا؟ خود بخود ختم ہو جائے گا، زہر کا اثر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حکیم الامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل امت کے جو مریض ہیں، مریض الامت، وہ اپنے آپ کو حکیم الامت بنے ہوئے ہیں۔ حکیم الامت کون؟ حضرت محمد الرسول اللہ، اور باقی سب مریض الامت ہیں، کوئی حکیم الامت نہیں۔ بھی بتاؤں گا حکیم الامت کی پڑیاں، بڑی بڑی پڑیاں رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ، ان کی پڑیاں دیکھو اور سر پیٹو، یہ حکیم الامت کی پڑیاں ہیں۔ المہم سنو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے، جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے، جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کے اندر شفا پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجاءت الاعراب فقالوا یا رسول اللہ نتداوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کے چند بدو حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم دوا اور علاج کریں؟ تو آپ نے فرمایا یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندے دوا لو، دوا استعمال کرو، دوائیں بولو استعمال کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے جو بیماری دنیا میں پیدا کی ہے اس کی شفا اور دوا بھی پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کی۔ اللہ اکبر، کون سی بیماری ہے؟ بولو نہیں، ایک بیماری وہ ہے جس سے سب ڈرتے ہیں، ایک بیماری کی دوا نہیں ہے لیکن اس کے پیغام بہت ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بیماری کون سی ہے؟ وہ بیماری کون سی ہے؟ بڑھاپے کی بیماری ہے جس سے سب ڈرتے ہو۔ کسی عورت کو اگر تکلیف پہنچانی ہو نا، سنو نسخہ بتایا دے رہا ہوں، اور اپنی ماں بہنوں کے لیے یہ چیز بتا دے رہا ہوں کہ یہ دماغ میں نہیں رکھنا، یہ جو نسخہ ہے یہ آپ دماغ میں نہیں رکھنا، اور لوگوں سے میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اگر کسی کو عورت کو تکلیف پہنچانی ہے تو اسے کچھ مت کہو، اگر اسے رنجش ہے، پڑوسن ہے یا تکلیف دیتی ہے، اسے کچھ بھی مت بولو، اس کو صبح شام صرف یہ کہتے رہو کہ فلانی تو بڑھیا ہو رہی ہے، بس فلانی تو بڑھیا ہو رہی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہزار گالیوں سے اس کے لیے ہزار تکلیفوں سے بڑی تکلیف دہ چیز۔ عورت اپنے آپ کو بڑھیا کبھی تسلیم نہیں کر سکتی، اسے بڑھیا کہہ دو خلاص چراغ پا ہو جائے گی وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو المہم یہ بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی علاج۔ یہ اور بات ہے آج کل لوگ فیاگرا کھا کھا کے جوان ہو رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے، پتہ نہیں کیا کیا دوائیں ایجاد کی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال اس کو آج تک کوئی روک نہیں سکا ہے۔ میرے بھائیو یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں کہ ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء، اللہ عز و جل نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کے لیے دوا بھی اتاری ہے، اور دوا شفا اللہ عز و جل نے نازل کی ہے۔ کچھ لوگوں نے معلوم کر لیا ہے اور کچھ لوگ اس سے بے علم ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ان احادیث سے دوا کے ذریعے علاج کی مشروعیت اور علاج کرنے کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے، اور کون دینے والا ہے؟ حکیم الامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ تم دوا اختیار کرو۔ یہ کوئی نہ کہے بڑے آئے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے تو دوا کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو آپ کہہ دیجئے جس اللہ سے متعارف کرنے والے نبی کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، اس اللہ کے نبی نے ہمیں توکل کا بھی حکم دیا ہے، اور اس اللہ کے نبی نے دوا سے علاج کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم دوا اور علاج اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام، رواہ البخاری و مسلم۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اور مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی، یہ حبۃ السوداء جو ہے،
ہمارے ہاں جس کو کلونجی کہتے ہیں، ہر بیماری سے اس کے اندر شفا ہے سوائے ایک بیماری کے، وہ ہے موت۔ اس لیے جب بھی کوئی بیماری ہو تو اس کو لازم پکڑو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، متفق علیہ، کہ بخار یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے۔ سنو، بخار کس کا اثر ہے؟ جہنم جب سانس لیتی ہے تو اس کا اثر کچھ لوگوں کو پڑ جاتا ہے، جنہیں بخار آتا ہے اس کا اثر ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جن تک بخار کا اثر پہنچ جائے وہ سمجھ لے کہ یہ جہنم نے سانس لیا ہے جس کا اثر مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ، لہذا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ بخار آ جائے تو پانی سے اس کو ٹھنڈا کرو، پانی کے تولیے بھگو کر اس بچے یا اپنے اوپر اس کو یا نہا لو، سب سے بہتر چیز یہی۔ نبی کریم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک آدمی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، دست آنا، پیشش پڑنا، پیٹ کا بہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اس کو کیا پلاؤ؟ شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا، دوسرے دن پھر حاضر ہوا، اس نے کہا اور آ رہے ہیں، اور زیادہ ہو گیا اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ۔ پھر دوسرے دن وہ پلایا، پھر تیسرے دن آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی اور زیادہ ہو گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ فرمایا ہے اور تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اس میں شفا ہی ہوگی۔ اب تیرے بھائی کا پیٹ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے پھر پلایا چوتھی دفعہ تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے کوئی دعا بتلا دی کہ بھیا یہ دعا پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا، ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ آپ کہیں نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، استغفار کرو، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی، بیٹا ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا۔ اب دیکھو میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کشمکش۔ اب وہ بندہ آپ کے اس فارمولے پہ عمل کر رہا، سال 2 سال 3 سال نہیں اس کو ہو رہا ہے، چوتھے سال کا نہیں اب تو اجمیر جانا ہی پڑے گا، بغیر اس کے تو شفا ہی نہیں ہوگی۔ تو کون سا نماز پڑھ کے تو یہ حالت ہو گئی، 3 برس ہو گئے، گود سونی ہے، اب بیوی بھی تنگ کر رہی ہے، کون سے وہابی کے چکر میں پڑ گیا؟ چھوڑو، وہابیوں کا دین ہے یہ نہیں ہوگا، اب چلو اجمیر شریف، وہی ہوگا۔ واللہ بتلا رہا ہوں میرے بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، وہی وہ ٹائم ہوتا ہے سال جب اللہ اسے اولاد دینے والا ہوتا ہے، لیکن وہاں شیطان آ کر اچکتا ہے اور اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کو برباد کرنے کی فکر کرتا ہے کہ چلو اس کو جھکا دو، کافر بنا دو، اولاد تو اللہ دینے والا ہے، یہ سال اس کو ملنے والا ہے، اس کو جلد بازی میں لے جا کے قبروں کے، مزاروں کے، درگاہوں کے، آستانوں کے، جھڈوں کے، شدوں کے، علم کے، چمچوں کے، چبوتروں کے، تازیوں کے، جناب علی نظر و نیاز کے نام پر سجدے کروا دیتا ہے اور مستی سے جا کے سوتا ہے۔ اللہ کو تو دینا ہی تھا اس سال، اور بے غیرت تو صبر کر لیتا تو یہ سال تجھے اولاد ملنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے تجھے گمراہ کر دیا۔ اب اولاد پا کے بھی تیرا ایمان، اولاد تو ضرور پا گیا ہے لیکن ایمان سے تو اپنا ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ واللہ اگر وہ صبر کر لے، اللہ کے نبی نے کہا پلاؤ 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 پلاؤ، چوتھی دفعہ پلایا اللہ نے اسے۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے؟ اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کا فرمان ہر جگہ سچا ہے، اور ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا ایمان، ہماری دعائیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری باتیں، مختلف مرضوں میں مختلف دوائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں اور آپ نے احادیث کی روشنی میں ان کا بیان سماعت فرمایا ہے۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ بیماری میں ماہر ڈاکٹروں اور طبیبوں کی طرف رجوع کرے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بہترین سرجن، بہترین ڈاکٹر، بہترین دوائیں استعمال کرے، ہمارے نبی نے استعمال کیا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور بھروسہ اور توکل، شفا کی امید اللہ عز و جل پہ رکھے کہ اللہ ضرور اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ دواؤں کے استعمال کے سلسلے میں یہ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ نہ بھولیں کہ حرام چیز میں یہ شفا کبھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے، اور حرام چیز سے علاج کرنا جائز
نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام دواؤں سے منع فرمایا ہے علاج کرنے سے، حرام دواؤں سے علاج کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، رواہ البخاری تعلیقا، امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے تعلیقا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا اس چیز میں نہیں رکھی ہے جس کو تم پر حرام کر دیا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے شراب پی لو شفا ہو جائے گی، خنزیر کھا لو شفا ہو جائے گی، کتا کھا لو شفا ہو جائے گی، سود کھا لو فائدہ ہو جائے گا، اس میں کوئی شفا وفا نہیں، حرام چیزوں میں کوئی فائدہ بولو نہیں۔ حضرت طارق بن سوید حضرمی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب تیار کرنے سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اس کو منع فرمایا، تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں دوا کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لیس بدوائن ولکنہو داء، رواہ مسلم، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی نے اس آدمی سے جب اس نے کہا میں دوا کے لیے تیار کر رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ دوا نہیں ہے بلکہ وہ تو بیماری ہے، وہ مرض ہے، وہ بیماری ہے۔ اور اسی طرح بے شمار احادیث میرے عزیزو اس طرح سے احادیث پاک موجود ہیں۔ تو علاج کا ایک طریقہ کس سے ہوا؟ دواؤں سے، ٹھیک ہے، اور علاج کا دوسرا طریقہ میں بتلا دوں کس سے؟ دعاؤں سے، اور اس کے ضابطے اور اس کے اصول میں آپ کو بتلا دوں۔ اسلام نے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآنی آیات، اذکار اور دعاؤں سے، جھاڑ پھونک کے ذریعے سے، بلکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج دواؤں سے نہیں بلکہ جھاڑ پھونک کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے۔ مثلا نظر بد ہے، نظر بد سمجھتے ہیں جس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نظر لگنا، بری نظر لگنا۔ اسی طرح جادو ہے، آسیب ہے، ٹونے ہیں، یہ تمام سب چیزیں دواؤں سے نہیں صحیح ہوتی ہیں بلکہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ دعاؤں سے۔ اور اس کے لیے اسلام نے دروازے کھولے ہیں کہ دعائیں، جھاڑ پھونک یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسترقی من العین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم سب کو کہ ہم نظر بد میں جھاڑ پھونک کریں۔ جھاڑ پھونک، جھاڑ پھونک بولو، ہاں، جھاڑ پھونک اور تعویذ اور گنڈوں میں فرق ہے۔ تعویذ کس کو کہتے ہیں؟ تعویذ کہتے ہیں جو کسی لوہے پر یا چاندی کے پتھر پر یا کسی کیا کہتے ہیں سونے پر یا کسی چمڑے پر یا کسی کاغذ پر یا کسی بھی چیز پر لکھ کر کے اس کو موم جامہ وغیرہ کر کے یا کیسے بھی سل سال کر کے اسے گلوں میں، ہاتھوں پر، رانوں پر، یہاں پر یہ باندھا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعویذ۔ اور گنڈا کہتے ہیں ان لال پیلے ہرے دھاگوں کو جن کے اوپر کچھ پڑھ پڑھ کر کے پھونک پھونک کر کے گرہیں لگائی جاتی ہیں، گنڈے لگائے جاتے ہیں اور پھر اس کو گلوں میں اور کمر میں یا جہاں جہاں وہ بتاتے ہیں اس کو باندھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گنڈا۔ اور جھاڑ پھونک کہتے ہیں قرآنی آیات کو یا قرآنی یا جو اذکار یا دعائیں ثابت ہیں اس کو پڑھنا اور پڑھ کر کے دم کرنا۔ اور دم کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ مائک میں پھونک دو، ہمارے ہاں بر صغیر میں ایسا بھی ہوتا ہے، 27ویں رمضان کو باقاعدے آگے بوتلیں ہی بوتلیں مسجدوں میں نظر آتی ہیں، باہر بھی بوتلیں۔ امام اعلان کیا کرتا ہے؟ اپنی اپنی بوتلیں خالی ڈھکن کھول کے بیٹھو، سب بیچارے کھول کے بیٹھتے ہیں، کہتا میں مائک میں پھونک مارتا ہوں، سب لوگ اپنی اپنی بوتلیں بند کر لو۔ پھر اے بیچارہ کن کن بوتلوں میں وہ پھونک مارے گا بھائی؟ اس لیے وہ مائک میں پھونکتا ہے، پھونک دیتا ہے، آپ بوتلیں بند کر لو خلاص۔ واللہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ بدعقیدگی کے کتنے بڑے مظاہر ہیں میرے بھائیوں، ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس میں ملوث ہیں، مرد عورتیں سب۔ اب ان کو روکو تو کہیں گے یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، کیونکہ شیطان نے ان کو یہ رٹی لگائی بھی۔ ان سے پوچھو ایمان کے ارکان کتنے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اسلام کے پلرز آف اسلام، اسلام کے ارکان کتنے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا ڈھنگ کیا ان کو پتہ نہیں ہے۔ وضو کن کن چیزوں سے ان کو پتہ نہیں ہے۔ اسلام مسلمان کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، یا اسلام سے آدمی کب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان اس کا اسلام کب ٹوٹ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے اس کا پتہ نہیں، لیکن اسے یہ ہے کہ وہابی کس کو کہتے ہیں،
वहाबी का पट्ट से उसको पट्टी पढ़ाई गई है शुरू से, बचपन से वहाबी ये होते, वहाबी ये होते, वहाबी होते। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इन बेचारे भोले भाले मुसलमानों को समझाना पड़ेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झाड़ फूंक करो, और झाड़ फूंक कैसे होता है? थूक के साथ। गौर से सुनो मेरी बातों को। कोई दुआ है मसलन सूरे कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास या सूरे फातिहा पढ़कर किसी के ऊपर दम करना है तो फूंक नहीं, बल्कि काना यतफुलु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूंक के साथ थूक भी निकालते थे। थूक के असरात उस पानी में उस आदमी के चेहरे पर या बच्चे के सीने पर, उसके सीने पर पड़ने चाहिए असरात। ये होता है रुकिया, जिसको कहते हैं झाड़ फूंक और उर्दू में, और अरबी में इसको कहते हैं रुकिया, और ये जायज़ है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की इस हदीस से साबित है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राफ़ी बैतिहा जारियतन फी वजहिहा सफ़ा, यानी सुफ़रा, एक लौंडी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, उनके घर में। उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा उसका चेहरा पीला हो चुका था। फ़क़ाल इस्तरक़ूलहा फ़इन्ना बिहा नज़रा, इस लौंडी की झाड़ फूंक करवाओ, इसलिए कि इसको बुरी नज़र लगी, चेहरा पीला हो चुका है, इसका कमज़ोर होती जा रही है, इसको बुरी नज़र लगी है। इसी तरह ये भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में है। इसलिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रख़्ख़स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रुक़्या मिनल ऐन, नज़र बद लग जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ फूंक की इजाज़त दी है। वल हुम्मा वन नमला, डंक मारने और पहलू की फुंसियों के इलाज में झाड़ फूंक करने की इजाज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसी तरह से हज़रत शफ़ा बिनते अब्दुल्लाह कहती हैं कि दखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना इंद हफ्सा, मैं हफ्सा के पास थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। फ़क़ाल अला तुअल्लिमीन हाज़िही रुक़यतन नमला कमा अल्लमतीहल किताब। उम्मुल मोमिन हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म की कौन है? साहबजादी हैं। उनके पास हज़रत शफ़ा बिनते अब्दुल्लाह मौजूद थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम पहलू के फुंसियों की दुआ इन्हें क्यों नहीं सिखा देती? जिस तरह इनको लिखना तुमने सिखलाया है, इसी तरह पहलुओं में जो फुंसियां निकलती हैं उसकी भी झाड़ फूंक होती है, वो दुआ उनको सिखला दो। तो इस तरह अल्लाह के नबी से की हदीस पाक से ये बात साबित होती है कि ऐसी दुआओं का सिखलाना और सीखना जिसमें शिरकिया कलिमात, शिरकिया अल्फाज ना हो, अज़कार हो, दुआएं हो, किसी को मालूम हो तो क्या है? ये जायज़ है। हज़रत औफ इब्न मालिक कहते हैं कि कुन्ना नरक़ी फ़िल जाहिलिया, हम जाहिलियत के ज़माने में झाड़ फूंक करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने अर्ज़ किया इस सिलसिले में, आप क्या फरमाते हैं कि हम जाहिलियत के ज़माने में, कुफ्र के ज़माने में झाड़ फूंक करते थे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अअरिज़ू अलैया रुक़ाकुम, अपने उस जो झाड़ फूंक पढ़ते हो उसको हमारे ऊपर पेश करो, पढ़ो कैसे तुम इलाज करते थे। तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शिरकिया कलिमात ना हो तो कोई हरज नहीं है, शिरकिया कलिमात नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे, इसी तरह नबी करीम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़ते तो कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास पढ़कर अपने ऊपर दम करते, और जब आपकी बीमारी बढ़ गई तो मैं आपके ऊपर पढ़ती थी, आपके हाथों पर मैं दम करती थी और आपके हाथों को आपके जिस्म अतहर पर फेरती थी, ताकि आपके पूरे जिस्म के ऊपर, ताकि आपके हाथों की बरकत आपके जिस्म को भी हासिल हो। तो हाथों के ऊपर दम करना और पूरे जिस्म के ऊपर बच्चे के या अपने बीवी, अपने माँ, अपनी बहन फेरना, ये भी क्या है? जायज़ है। ये इलाज कुरान का ये जो है साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसी तरह हज़रत उस्मान इब्न अबी अल-आस कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने जिस्म में दर्द की शिकायत की कि मेरे जिस्म में दर्द रहती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ा यदका अलल्लज़ी तअल्लम मिन जिस्मिका, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ अपने हाथ को रखो। वकुल, और कहो बिस्मिल्लाह सलासन, 3 दफ़ा कहो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ हाथ रखो और क्या कहो? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वकुल 7 मर्रातिन, और कहो 7 मरतबा अऊज़ु बिल्लाह व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िर, मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िर, अऊज़ु बिल्लाही व कुदरतिही मिन, बोलो, मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िर, कि मैं ये दुआ यानी 7 मरतबा पढ़ो, इंशाअल्लाह वो दर्द क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, इन आयात करीम, इन अहादीस
صحیحہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے اللہ عز و جل کے ناموں سے علاج کرنا، ذکر اور اعراض کرنا یہ جائز ہے اور یہ علاج مشروع ہے، اور اس کی صحیح صورت یہی ہے کہ مریض خود ان کو پڑھے یا اپنے اہل و عیال سے اس کو پڑھائے یا کسی متقی پرہیزگار صاحب شریعت سے پڑھوا کر اس کو اپنے اوپر پھونکوائے۔ کسی فاسق و فاجر، مشرک، بدعتی، شعبدے باز، جاہل، بے عمل لوگوں سے جھاڑ پھونک بھی کروانا یہ جائز اور درست بولو نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں، اور علماء کا اس بات کے اوپر میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اجماع ہے کہ ان تمام سب چیزوں سے علاج کروانا جائز ہے۔ تو قرآن کریم میں اور احادیث کے آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ، اور بعض علماء نے اس سلسلے میں یہ بھی بتلایا ہے کہ جو عربی جانتا ہو، عربی کے علاوہ دوسری زبان میں وہی دعا کرے، یعنی عربی زبان میں دعا کرے، عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان میں کوئی آدمی گڑبڑ 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 کرے، یہ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ عربی زبان ہو، عربی زبان نہیں جانتے تو بہرحال وہ جائز نہیں۔ اور جھاڑ پھونک کے تعلق سے علماء نے 3 شرطیں رکھی۔ نمبر 1 سنو، جھاڑ پھونک کے تعلق سے علماء نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 قرآنی آیات ہو یا اللہ کے اسماء اور صفات سے کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 عربی زبان میں ہو جس کے معنی معلوم اور واضح ہوں، یہ بھی نہیں عربی زبان میں ادھر ادھر کی باتیں ہوں، نہیں بلکہ واضح۔ نمبر 3 یہ عقیدہ ہو کہ جھاڑ پھونک یہ فی نفس ہی کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اثر پیدا کرنے والا اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ وہ علاج کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں دھاگے باندھنا، تانت باندھنا، کڑے پہننا، گھوڑے کے بال، ہاتھی کے دم، فلاں چیزیں ابھی چلتی ہیں، ہے نا، یا عورتیں ولادت کے وقت پتہ نہیں کیا وہ بچے وہ چارپائی کے نیچے چھریاں، چاقو اور پتہ نہیں کیا کیا رکھتی ہیں، یا مدینے کے اندر ادھر جہاں غزوہ احد جہاں ہوا تھا، غزوہ جہاں ہوا تھا شہدائے بدر کا، جو جہاں شہدائے احد دفن ہے، وہاں پر وہ لکڑیاں بکتی ہیں، پتہ نہیں مریم علیہ السلام کی لکڑی، فلاں کی لکڑی، اس کو پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ حاملہ عورت بچہ پیدا ہونے کے وقت جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے تو بڑی آسانی سے ولادت ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے واقعات اور قصے کہانیاں موجود ہیں، اور یہ دیکھیں یہ تو جاہلوں کی بات ہے، بات آئی ہے تو میں بتلا دوں، یہ دیکھیں یہ تو اعمال قرآنی جو ہے نا، یہ کتاب اعمال قرآنی، یہ جناب علی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جسیم بک ڈپو، اردو بازار، جامع مسجد دلی، یہ ایک بڑے بھاری فرقے کے بہت بڑے امام ہیں، حکیم الامت بولے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس قسم کی خرافات اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں، اعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں ایک صفحہ 61 کے اوپر حصہ دوم، اعمال قرآنی حصہ دوم، صفحہ 61 پر لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی پوشیدہ چھپی ہوئے معاملات کو دریافت کرنا چاہے، جو آدمی کسی چھپی ہوئی چیز کو دریافت کرنا چاہے، مثلا حاملہ کے شکم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر حاملہ عورت کے پیٹ کا حال معلوم کرنا چاہے، یا دفینہ کہاں ہے، یعنی کوئی چیز دفن کی ہوئی بھول گیا کہاں ہے، یا کوئی چیز دفن کر کے بھول گیا، اس کی جگہ نہیں معلوم ہے اس کو، یا غائب کب تک آئے گا، بھاگ گیا ہے کوئی شخص وہ کب تک حاضر ہوگا یہ نہیں معلوم ہے اس کو، یا مریض کب تک اچھا ہو جائے گا، تو کہتے ہیں وضو کر کے عطر لگائے اور 2 شنبہ کے روز روزہ رکھے، پیر کے دن شنبہ، 1 شنبہ 2 شنبہ روزہ رکھے، اور رات کو باوضو سوئے، اور منگل کے روز طلوع آفتاب سے پہلے ان آیتوں کو، ابھی وہ آیتیں آ رہی ہیں، ان آیتوں کو ایک ہرے کپڑے پر زعفران اور خالص گلاب سے لکھے، پھر اس کپڑے کو عود اور عنبر سے دھونی دے کر اس کو ایک ڈبے کے اندر بند کر دے، اس طرح کہ نہ کوئی آدمی اس کو دیکھے اور نہ چاند اور سورج کا سامنا ہو۔ واللہ مجھے وہ سادھو سنت اور جوتشیوں اور نجومیوں کے یہ حالات ہیں، واللہ بتلا رہا۔ یہ کون ہے معلوم ہے؟ بہشتی زیور والے حضرت ہیں یہ۔ میں کیا کہوں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ لوگ تو نام لینے کے اوپر بھی جرم کے کیٹیگری میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ نام لیتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کسی دور میں کہا تھا کہ جا کے رپٹ لکھوائی ہے لوگوں نے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اب کیا کریں، اب ایسے لوگ جب شر اور فتنے پھیلائیں تو ان کے نام نہ بتلائے جائیں، یا چھپا چھپا کے گمراہ کیا جائے امت محمدیہ کو؟ بولو میرے بھائیو، جواب دو،
اب یہ کیا ہے؟ پیر کے دن روزہ رکھو، منگل، دیکھیں روزہ رکھنا اچھی بات ہے پیر کے دن، لیکن کس طرح خیر میں شر ڈبو کے دی جا رہی۔ اب اگر یہ کہتے ویسی کھلی بات روزہ ووزہ نہیں، تو ظاہر ہے آدمی کیا سوچتا کہ بھائی یہ تو بہت اچھا نسخہ ہے، لیکن منگل کے دن طلوع آفتاب سے پہلے کوئی نہ دیکھے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ یہ تو کفار لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور پھر جناب عالی کسی چاند کا بھی سامنا نہ ہو، سورج کا بھی سامنا نہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارا اسلام ان تمام سب چیزوں سے منع کرتا ہے، اعوذ باللہ۔ دیکھیں، اور جب بدھ کی رات ہو، بدھ ہمارے یہاں ہندو لوگ کہتے ہیں بدھ دن شدھ، بدھ دن شدھ، شدھ یعنی شدھ گھی، اصلی دن ہوتا ہے ان کا بدھ کا۔ آج کون سا دن ہے؟ منگل ہے، چلو اچھا ہے بدھ نہیں ہے، بدھ شروع ہو گیا، لیکن اس میں لکھا ہے کہ بدھ کی رات ہو تو یہ بدھ ہی کی رات ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس ڈبے کو ہاتھ میں لے کر یوں کہے، اس ڈبے کو ہاتھ میں لے کر کیا کہے؟ سنو، یوں کہے، کیا کہے؟ یا عالم الخفیات فی الامور یا من هو علی کل شیء قدیر اطلعنی علی کل ما ارید انک علی کل شیء قدیر۔ یہ کسی حدیث یا کسی قرآن کی دعا نہیں ہے، یہ حکیم الامت کی اپنی بنائی ہوئی دعا۔ ہاں، کہتے ہیں پھر اللہ کا ذکر کرتا ہوا سو جائے، خواب میں کوئی امر مقصود بتلا جائے گا، خواب میں کوئی آئے گا اور جو چاہے گا وہ بتلا جائے گا، یعنی اگر پتہ لگانا چاہتا ہے میری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، فلاں چیز میں نے دفن کیا تھا وہ کہاں ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، فلاں زمانے کا خزانہ کہاں دفن ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، فلاں غائب ہو گیا ہے کہاں ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، مریض اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ نسخہ یاد رکھو، ماشاءاللہ تبارک اللہ، الٹرا ساؤنڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں اگر اس رات نظر نہ آئے تو جمعرات کو روزہ رکھ کر جمعے کی رات میں اسی طرح کرے، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی خواب میں اس کو خبر کر دے گا۔ ہاں، انہی کے پجاری لوگ خبر کریں گے، اور کون کرے خبر کرے گا بھائی؟ اعوذ باللہ۔ ابھی ایک تو اور خطرناک، یہ دیکھیں جناب علی کہتے ہیں، یہ تو میری ماؤں بہنوں سے معذرت کے ساتھ ہے، معذرت کے ساتھ کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، قرآن کریم ہے نا۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ، تیرے رسول پاک ہیں، خدا تو نہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ جہاد یا اسلام سے ایسے پھر جاؤ گے؟ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی خاصیت کیا ہے؟ سنو، یہ نقطہ ہے، سنو۔ کہتے ہیں اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جائے تو اس آیت کریمہ کو 3 پرچوں پر لکھے، 3 پرچوں پر عمل نہیں کرنا، واللہ بتلا رہا ہوں، عمل نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا۔ سنو، 3 پرچوں پر لکھے، ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے، اگلے دامن میں، اور دوسرا پرچہ اس کے پچھلے دامن میں باندھ دے، اور تیسرا پرچہ زیر ناف باندھ دے۔ اعوذ باللہ۔ زیر مانے نیچے، ناف سمجھتے ہیں، جو نہ سمجھے وہ میں سمجھوں گا وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ حکیم صاحب قرآن کریم کی آیت کریمہ کو کہاں بدھوا رہے ہیں بولو؟ ناف کے، اسے کثرت خون ہے، اس کے خون آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ بولو مسلمانوں، یہ قرآن کی توہین نہیں ہے۔ زبان کھولو، زبان، ڈرو مت، ڈرو گے تو ایسے ہی کچلے، ایسے ذلیل، ایسے پستے رہو گے، اور حق بولو گے تو انشاءاللہ حق والوں کے ساتھ ہوگے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ مکار عیاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں، ایک نہیں سینکڑوں۔ اور قرآن کی بات آئی ہے، یہ بھی حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے اصلاحی نصاب۔ سنو، کہتے ہیں نا تعویذ گنڈے پلیتے، یہ دیکھو جناب علی نالین مبارک، یہ نالین مبارک کی تصویر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ نالین مبارک کیا کریں؟ اس نالین مبارک کو کہتے ہیں حکیم الامت نے تلقین کی ہے، کہاں ہے بھیا وہ؟ اس نالین مبارک کو
کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آخر شب میں رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو کر کے تہجد میں جس قدر ہو نماز پڑھ لے. نماز روزہ ہے کوئی بات نہیں, آگے پیچھے سب لگا رہتا ہے, بیچ میں گھوٹالا ہوتا ہے. مال گھوٹالے کا کہاں آتا ہے معلوم ہے؟ ہمارے یہاں کی کمپنیاں ہندوستان ہو یا پاکستان ہو, باہر ممالک سے جو فوڈ یا جو کھانے سپلائی کرتی ہیں, اللہ من رحم اللہ, پہلے بہترین مال سپلائی کر دیتے ہیں, جب جان جاتے ہیں کہ بندہ بن چکا ہے اپنا تو گھوٹالے کا مال شروع ہو جاتا ہے, گھوٹالے کا مال ڈپلیکیٹ کا. سنو وہی مال ہے. کہتے ہیں کہ تہجد جس قدر ہو پڑھ لے, اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھے. 11ویں والا 11 بار درود شریف پڑھے, 11 بار کلمہ طیبہ پڑھے, 11 بار استغفار پڑھے. چلو گنتی کا کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن کم از کم یہ اچھی چیزیں, کلمہ پڑھنا, نماز پڑھنا, کوئی بات نہیں. اب آگے کیا بتلا رہے ہیں حکیم الامت؟ کہہ رہے ہیں کہ اس نقشے کو, کون سے نقشے کو؟ یہ نقشہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. اگر غیر بت بنا کر اپنے بزرگوں, اپنے دیوی سنتوں کا مورتی بنا کر پوجے تو وہ کافر ہے, مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں. یہ دیکھو یہ نالین مصطفیٰ ہے. اور یہی نہیں بلکہ اور میں آپ کو بتاؤں, یہ نالین مصطفیٰ ہمارے ہرے ہرے پگڑی والے بیچارے کراچی شریف کے جناب الیاس قادری, وہ بھی بنائے ہوئے نا طوطے شاہ. ہاں یہ بھی نالین مصطفیٰ ہے, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو فخر سے کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. مدینہ 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 مدینہ, چاروں طرف مدینہ, یہ مدینے کے دشمن. یہ دیکھو نالین پاک, ہر کتاب کے اوپر اس کا نقشہ آپ کو ملے گا. ایک چھوٹی سی اور کتاب تھی, وہ کدھر گئی, اس پہ بھی یہ نالین پاک کا ہر جگہ جوتے کا نشان انہوں نے بنایا ہوا ہے. اللہ کی قسم, جس طرح کفار و مشرکین گھوڑوں کی نالیں اور اپنی اپنی دیویوں کی تصویریں اور مورتیاں اور اوم نمہ شان لکھ لکھ کر کے اپنے اپنے دروازوں پر لگاتے ہیں, ایسے ہی مسلمانوں کو یہ نسخہ کیمیا دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنے نبی کے جوتوں کا کیا رکھو نشان. نعوذ باللہ, یہ ہمارے نبی کے جوتے کا نشان نہیں, اعوذ باللہ, اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. سنیں, کہتے ہیں کہ اس نقشے پاک کو اپنے سر پر, نقشے کو ادب سے اپنے سر پر رکھے. یہ کہاں چھپا ہوا ہے بولو؟ کہاں چھپا ہوا ہے یہ نقشہ؟ پرنٹنگ پریس میں چھپا ہوا ہے نا. اس کی کیا اہمیت, کوئی ویلو ہے اس کی؟ یہ فوٹو بیچنا پوجنا جائز ہے؟ کوئی مورتی بنا کے پوجے یا نقشہ بنا کے پوجے, سب شرک باللہ ہے کہ نہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تصویر ہو, شکل ہو. سنو, کہتے ہیں اس کو اپنے سر کے اوپر رکھے. اچھا, اور بتضرع تمام جناب باری تعالیٰ میں عرض کرے, الہی میں جس مقدس پیغمبر کے نقشے نالے شریف کو, جوتے شریف کے نقشے کو اپنے سر پر لیے ہوں, اس کا ادنا درجہ غلام ہوں. الہی اس نسبت غلامی پر نظر فرما کر بابرکت اس فعل شریف کے نعوذ باللہ میری فلاں حاجت پوری فرمائیے, مگر خلاف شرع کوئی حاجت طلب نہ کرے. پھر سر پر سے اس کو اتار کر اپنے چہرے پر ملے. ہاں, اپنے چہرے پر اس کاغذ کے نقشے کو کیا کرے بولو؟ ملے, اور اس کو محبت سے بوسہ دے. اعوذ باللہ. وہ جا کے مزاروں کو بوسہ دیتے ہیں تو حضرت اشرف علی صاحب تھانوی اس کو کفر قرار دیتے ہیں. بی گروپ کے لوگ, بی گروپ والوں کو کیا کہتے ہیں؟ شرک 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 شرک. یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے. جبھی تو ناک میں نکیلے پہنائے ہوئے ہیں بی گروپ والوں نے ڈی کو. ہاں سمجھا کرو. اور اشعار ذوق و شوق بغرض ارتیاد عشق محمدی پڑھے, انشاءاللہ عجیب کیفیت پائے گا. اب عجیب کیفیت کیا ہوگی؟ شیطان آئے گا, ننگا گھنگا کرے گا, حال آئے گا, وجد آئے گا, کودے گا, ناچے گا, اور کیا کرے گا. یہ ہمارے نبی نے ایسا کیا. اصلی جوتے صحابہ کے پاس موجود تھے. کبھی صحابہ نے ایسا کیا؟ یہ تو پتہ نہیں اپنے گھر کا گھروندا ہے نقشہ بنا کے پوجنے والے. تو میرے بھائیوں, ان پجاریوں کی بات نہ کرو. کوئی قبر کی پوجا کرے یا کوئی کسی تعزیہ کی پوجا کرے یا کسی نقشے کی پوجا کرے, آخر تعزیہ بھی تو گنبد کی شکل ہے, اس میں مورتی نہیں ہوتی. اس کو پوجنے والوں کو, اور عربی میں شرط اسی لیے لگائی گئی ہے کہ تاکہ گنتی ونتی نہ چلے. یہ دیکھو تذکرۃ الرشید
کس کی کتاب ہے؟ مولانا محمد عاشق علی صاحب میرٹھی، الہی میرٹھی، مکتب الشیخ، محلہ مفتی سہارنپور یوپی، سوانح قدوۃ العلماء رشید احمد گنگوہی صاحب ڈی گروپ کے بہت بڑے امام ہیں۔ سنو تعویذ بتا رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کی شرط اسی لیے لگائی ہے کہ پتہ نہیں کیا کفر شرک تعویذوں میں بانٹیں گے۔ دیکھو گنتی، دیکھو گنتی ہے۔ اور آج بھی ہمارے بر صغیر میں جو قرآن چھپتے ہیں، اور اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمے کے ساتھ 12-14 صفحہ جا کر کے اٹھا کر کے شروع پیج کے دیکھو، اس کے اوپر تمام سورتوں کے نقشے بنائے گئے، گنتی میں بنائے گئے کہ نہیں بنائے گئے؟ سورہ یاسین گنتی، سورہ فلاں کی، سورہ ملک، سورہ جن سب کے تختے بنائے گئے، ایسے ہی جیسے یہ نقشے آپ گنتی کی دیکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مریض ہو، اس کی کہتے ہیں یہاں سے پڑھو نا، آصف زدہ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسمائے اصحاب کہف کے نام کاغذ پر لکھ کر جس مکان میں مریض یا مریضہ دیواروں پر جگہ جگہ چسپاں کر دیے جائیں، اور 20 کا نقش مندرجہ ذیل کاغذ پر لکھ کر مریض کو دکھایا جائے۔ یہ 20 کا نقشہ ہے، 4 2 6 8، اور دکھایا جائے، وہ دیکھنے سے گھبرائے اور انکار کرے گا۔ ان کو پتا ہے یہ کس کا نقشہ ہے، یہ 20 کا عدد کیا ہے، آپ جوڑو یہ کسی شیطان کا عدد نکلے گا، واللہ بتلا رہا ہوں، جوڑو گے نا تو یہ کسی شیطان رجیم کا عدد نکلے گا۔ یہ 20 کا عدد کہتے ہیں اس کو دکھائے، دیکھنے سے گھبرائے گا، اس کی نظر اس پر ڈلوائی جائے اور جبرن اس نقشے کو تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ یہ مولانا رشید احمد گنگوہی ڈی گروپ کے آدمی، ان کے امام ہیں۔ اور اسماء کہف کیا ہیں؟ کہتے ہیں سنو، الہی بحرمت یملیخا مسلمینا کشفوت تبل یونس کشافت یونس آذرفت یونس یوانس بوس وقلبهم قتمیر وعلى الله قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ کہتے ہیں محبت کے لیے سنو، محبت کی ایک تعویذ سنو، محبت کے لیے ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ، سنو، بسم اللہ پسر محمد، نعوذ باللہ، بسم اللہ صلی اللہ پسر محمد، ہاتھ تیل منہ چکنا، بیٹھوں سر ڈھاؤں تھک باندھوں ٹھاکر باندھوں سگرا گاؤں، میرا جمن جتی یوں کہیں منموہن میرا ناؤ بحق لا الہ الا اللہ۔ یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ یہ ہمارے بر صغیر کے وہ چوٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اسی کتاب کے صفحہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 17 پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ بخدا آج کے اس دور میں اطاعت، آج کے اس دور میں نجات موقوف ہے، نجات موقوف ہے کس پر؟ میری اتباع اور میری پیروی پر۔ یعنی یہ دیکھیں، نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ بخدا میں قسم کہتا ہوں، بقسم کہتا ہوں، آپ اس کی اتباع کریں گے تو کیا حشر ہوگا، سنیں، دیکھ رہے ہیں؟ یہی نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہت سارے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کو 41 بار پڑھ کر عطر پر دم کرو اور اس عطر کو دونوں انگوٹھوں کے ناخن پر لگا کر، اب چھوڑو آگے نہیں بتاؤں گا، فالتو میں آپ لوگ عمل کرنا ہی شروع کر دیں تو مشکل ہو جائے گی۔ یہ شیطانی عمل ہے، یہ ایمان اسلام کا عمل نہیں ہے، اور یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دعا جائز کیوں؟ ہمارے عجم کے لوگ ایسے ہی گھوٹالے کریں گے، شرک اور خرافات اپنی زبانوں میں پھیلا کر امت کو گمراہ کریں گے۔ اس لیے علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ عربی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہ ہو، اور عربی میں ہو تو اس کا معنی بھی واضح ہو، یہ نہیں کہ علم گلم جہاں جیسے چاہے جوڑ دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند علاج کے طریقے رہے۔ اب ان کو جیسا کہ میں نے بتایا ہاتھ پر پھونکنا اور جسم کے اوپر ملنا نہیں جائز، تو تانت وغیرہ یا چھڑے یا کڑے یا یہ تمام سب چیزیں کھلم کھلا یہ شرک ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے دھاگے وغیرہ باندھنا، یہ بھی تمام، چاہے وہ جو ہے دیوالی کے دھاگے ہوں یا اجمیر میں آج کل دھاگے چل رہے ہیں، ہمارے ہاں چادر ودر چڑھانے کے بعد میں مٹھائیاں گول گول سفید سفید اور دھاگے دیے جاتے ہیں۔ ہاں مسلمان، ہمارے ہاں جو کفار ہیں، ہندو ہیں، ان کا ایک تیوہار آتا ہے، وہ راکھی بندھن،
उसमें वो धागे बांधते हैं। अब मुसलमान भी धागे लाल पीले करके अपने हाथों पर बांधने लगे और अजमेर की धरती से, और हो सकता है पाकिस्तान में पता नहीं है कि नहीं है, वहाँ से भी अपना ये सब करने लगे। ये तमाम सब शिरकिया चीज़ें हैं। इसी तरह आसेब से बचाव के तवहुम के लिए न जाने कैसे कैसे पलीते वलीदे करते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों, तावीज़ों के ऊपर उजरत वगैरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कुरान बेच करके खाने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, मना फरमाया है। और इसके अलावा बहुत सारी जो खुराफात और तमाम सब चीज़ें होती हैं मेरे अजीज़ों, ये तमाम सब चीज़ें इस्लाम के अंदर हराम हैं। और ये जो नक्शे पक्षे आप देख रहे हो, एक भाई ने हमें ये भी दिया है, सूरह शश 80 देखें मजमूए वज़ाइफ ये छपी हुई, इसके अंदर देखें सूरह यासीन का नंबर, सूरह अल-फतह का नंबर, सूरह रहमान की ये तावीज़ और इसकी खसूसियतें बयान की गई हैं। और जनाब अली इसको ये करो तो ये देखें सूरह अत-तारिक़, सूरह इखलास, सूरह मुल्क, सूरह नूह, सूरह मुज़म्मिल, सूरह अल-कहफ़, सूरह वन्नास, ये तमाम सब इसकी खसूसियतें बयान की गई हैं और इसे कुरान के उसमें रखा गया है, आधा तीतर आधा बटेर। ये असली है कुरान बेशक, लेकिन इसके आगे पीछे जो डुप्लीकेट माल लगाया गया है और जो कुफ्र और शिर्क भरा गया है, ये तमाम सब इस्लाम में हराम है। इसलिए मेरे भाइयों, कहाँ कहाँ तक आपको खोद खोद करके ये तमाम सब हकीकतें बतलाऊं। और ये तावीज़ और गंडे की चीज़ें जिसके अंदर आज एक उम्मत परेशान है, मेरे भाइयों आप खड़े हो और इन पाखंडियों को इन बेनकाब करो और इन पाखंडियों को झुठलाओ और इनको मार भगाओ, यही इसका इलाज है। इनके पास न जाओ, वरना वल्लाह तुम्हारा ईमान भी ज़ाया, दौलत भी ज़ाया, नमाजें और इबादतें सब ज़ाया। ये है तावीज़ और गंडे की हकीकतें और उनका शरई हुक्म, ये तमाम सब चीज़ें। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान में तो शिफा है, तो कुरान की तावीज़ लटकाने में कौन सी मुसीबत है। हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद के बारे में भी शिफा फरमाया है, तो शहद को भी लटका लटका के घूमो, है कि नहीं भाई? शहद भी शिफा की चीज़ है कि नहीं, उसे भी लटकाओ। अल्लाह तबारक, अरे डॉक्टर ने अपनी किताबें मोटी मोटी लिखी हैं, उसके अंदर भी शिफा मौजूद है, पढ़ोगे तो इलाज होगा। तो डॉक्टर की किताबें लटका कर बुखार के लिए अपने डॉक्टर की जो किताबें हैं अपनी गर्दन में लटकाओ, ये जायज़ है? हरगिज़ नहीं। ये तमाम सब चीज़ें अकल नहीं आती इनको। मेरे भाइयों, कुरान में शिफा है, कुरान में शिफा बेशक मौजूद है, लेकिन उसको उस ढंग से इस्तेमाल किया जाए तब, जिस तरीके पर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अल्लाह के नबी ने कहीं कभी तावीज़ या गंडे या पलीते का हुक्म नहीं दिया है, और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को एक रत्ती बराबर भी लिख करके तावीज़ और गंडे के लिए इस्तेमाल किया है, हरगिज़ नहीं। अगर अल्लाह के नबी के ऊपर यह आयत करीमा नाजिल हुई थी या इस दौर के इन मुल्लानों के ऊपर नाजिल हुई है, अल्लाह के नबी ने तो नहीं फरमाया कि इसको शिफा है तो इसको लिख लिख करके बेचो और लिख लिख करके लटकाओ और लिख लिख करके घरों के अंदर तोगरे लगाओ। ये तमाम सब हराम है, ये तमाम सब खुराफात हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है मेरे अजीज़ों और मेरे भाइयों। बहुत सारे लोग इस ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हैं, मैं इस मुख्तसर वक्त में आप ज़्यादा नहीं बयान कर सकता क्योंकि इसमें अभी सवाल जवाब भी हैं। बहरहाल ये तमाम सब चीज़ें शिर्क में दाखिल हैं, हराम है कुछ चीज़ें इसके अंदर शिर्क हैं। अगर वो शिरकिया अल्फाज हैं तो शिर्क हैं, अगर और जो है अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है तो वो हराम है। क्योंकि एक शख्स कुरान करीम की जो तावीज़ बनाता है और उस तावीज़ को अपने गर्दन में या अपने बाहों पर लटकाता है, उस कुरान को लेकर हमारा ये ईमान और अकीदा है कि कुरान की तौहीन करना मुकम्मल तौर पर यह भी हराम है, कुरान की किसी आयत करीमा की तौहीन करना यह भी हराम है। अब बताएं, वो आदमी जो तावीज़ बांधता है या तावीज़ गर्दन में लटकाता है, वो जब हम्मामों में जाता है उसी तरह से जाता है। बीवी या औरत जो भी हम्माम बांधते या बांधती हैं, हम बिस्तरी के वक्त भी वो तावीज़ उनके पास रहता है, और हैज़ निफास के वक्त भी वो तावीज़ और गंडे उनके पास होते हैं। बल्कि मैं क्या कहूँ, मुझे अफसोस होता है ये मौलवी और ये हकीमुल उम्मत और शेखुल हदीसों पर जिन्होंने अपनी अपनी किताबों में आमाले कुरानी नाम दिया है और आमाले शैतानी भर भर करके इसके अंदर दिया है और खुसूसियत बयान की हैं। मुझे हैरत होती है कि इसको रानों पर भी बांधने का हुक्म दिया गया है कि कुरान को जब विलादत हो तो अपने रान के ऊपर बांध ले, अपने कमर पे बांध ले या अपने नाफ के नीचे बांध ले विलादत के वक्त, वो तो बच्चा बड़ी आसानी से नौज़ बिल्लाह पैदा हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, औज़ बिल्लाह। ऐसी अल्लम गल्लम चीज़ें कि मैं उनको क्या बयान करूँ। लेकिन मुसलमान भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, उसी को पुकारो, वही शिफा देने वाला है, उसी से मांगो, बेटा बेटी रिस्क तो कुशादगी सब कुछ उसी अल्लाह से तलब करो। तावीज़ गंडे पलीते ये तकदीर के मुनकरीन
मुशरिकीन, तकदीर के ऊपर भरोसा न करने वाले, ये तमाम सब करते हैं, बिदाती और मुशरिक लोग करते हैं। इनसे जो है तौबा करो और अल्लाह के लिए अल्लाह ने जो तरीक़े बतलाए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दवा और इलाज के तरीक़े बतलाए हैं, उन दवा और इलाज को अपनाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा में बिगड़े हुए अहवाल की दुरुस्ती फरमाए, और पाक परवरदिगार हम सबको किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब में अल्लाह ताला जो बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें साहब औलाद बनाए, और जो साहब औलाद हैं उनकी औलाद को उनकी आंखों का ठंडक और उन्हें नमाजी और सहीहुल अक़ीदा बनाए, और अल्लाह उन्हें दीन का गाजी, दीन का मुजाहिद और दीन का सिपाही बनाए, दीन का मुहाफिज बनाए, और पाक परवरदिगार हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमाए, और हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाए। पाक परवरदिगार हम सबको नमाजी बनाए और हमारी आल औलाद को नमाजी बनाए, हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमाए, उन्हें उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलमीन उन्हें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन उन्हें अपने दीन के ऊपर चलने वाला बना। अल्लाह आलमीन हम में जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाजी बना, बदअक़ीदा हैं उन्हें सहीहुल अक़ीदा बना दे। पाक परवरदिगार हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाक